أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي الحاشمي القرشي المكي المدني صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأحمد المحمود الأمجد أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب محكم مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی 43rd آیت میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، تو کیا تم اس کے لیے رسپانسبل ہوگے؟ اب یہاں پہ ایک انتہائی امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ جب کسی بھی انسان نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا، تو اس نے اس آیت کے مصداق اور اس کے مطلب اور اس کے مفہوم سے دوری اختیار کی، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، میں تمہارے کام کروا دوں گا، تم میری عبادت کرو، مجھ سے دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ تمام وعدے لیتا ہے، لیکن پھر انسان اپنے نفس کو خدا بنا لے، اپنی خواہشات نفسانی کو خدا بنا لے، چاہے وہ اس معاملے میں ہوں کہ جہاں پہ انسان دنیا کی اٹریکشنز میں پھنس جائے۔ وہ اٹریکشنز کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، جوان ہو رہا ہے، اسے کسی نفسانی خواہشات لڑکیوں کی طرف اٹریکشن ہو جاتی ہے۔ کوئی اور ہے جو بزنس کر رہا ہے، اسے خواہش ہو جاتی ہے پیسہ کمانے کی، وہ پیسے کو خدا بنا لیتا ہے۔ دوسرا لڑکی کو خدا بنا لیتا ہے۔ تیسرا اپنے دنیا کے کاموں کو خدا بنا لیتا ہے۔ چوتھا کوئی ایک منسٹر یا پریزیڈنٹ کو خدا بنا لیتا ہے۔ خدا بنانے کا مقصد یہ کہ انہی کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اکمپلش کرنے کے لیے ہر چیز ضائع کرنے کو تیار ہے، یہ سوچے بغیر
کہ جو سب مل رہا ہے اس کو وہ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر ہر چیز کا فوکس اور محور، چاہے وہ نماز پڑھے لیکن اس کا خیال اللہ کی طرف نہیں ہوتا، اس کا خیال اپنے اس مقصد کی طرف ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر ایک بندے تیری خواہش ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ ایک بندے ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری خواہش ہے تو میں تجھے وہ دے دوں گا جو تیری خواہش ہے، اور اگر تو کوشش کرتا رہا اس کی جو تیری خواہش ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی نہ ملے کہ جو تیری خواہش ہے، تو اگر تو سپرد کر دے اپنے آپ کو اس کے جو میری خواہش ہے تو تجھے وہ بھی ملے گا جو میری خواہش ہے، اور تجھے وہ بھی ملے گا جو تیری خواہش ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر، صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ کفاروں نے ان کے مکہ میں ایک بار قحط پڑ گیا، جب قحط پڑ گیا تو وہ لوگ پریشان ہوئے، اور چونکہ وہ اللہ پہ ایمان تو رکھتے نہیں تھے تو وہ باہر چلے گئے کسی ریگستان میں، اور ریگستان میں جا کے ایک پتھر نظر آیا جو بہت خوبصورت تھا، اس پتھر کے اوپر انہوں نے تھوڑا پینٹ کر دیا، تھوڑا اسے سجا بنا دیا، اور اس کی پوجا پرستش کرنا شروع کر دی کہ یہ ہمارا خیال کرے گا، اور جب انہیں اور پریشانی ہوتی تھی تو وہیں لا کے وہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت سے مراد صرف وہ اس وقت کے لیے آیت نہیں تھی، اس آیت سے مراد ہر وہ وقت جب ہم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کریں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا خدا بنائیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ شرک انسان کے دل میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح اندھیری رات میں کسی پتھر کے اوپر چینٹی چلے، یعنی کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے، اتنی آرام سے وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور دنیا کا مقصد یہی ہے کہ امتحان اس طرح انسان کامیابی سے پار کرے کہ دنیا میں آخرت کا سامان مہیا کرے۔ یہی وجہ ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں روز عاشورہ جب وہ اکیلے رہ گئے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تقوی اختیار کرو، اور یہ دنیا وقتی جگہ ہے، یہ دنیا اگر پوری پرمننٹ رہنے کی جگہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان مرسلین اور ان انبیاء کو یہاں پہ رہنے کے لیے مقرر کرتا، کیونکہ وہ اللہ کے سب سے قریب ہیں، لیکن یہ جگہ وقتی جگہ ہے، یہاں سے مراد کوچ کرنے کی ہے، تو یہاں پہ حالات بدلتے رہتے ہیں، جن حالات میں ہو اپنا سامان اکٹھا کرو تاکہ دوسری جگہ جہاں تمہیں جانا ہے وہاں کے لیے سامان اکٹھا ہو سکے۔ ایک بار امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے نہج البلاغہ میں کہ انسان کو ان لوگوں سے علم لینا چاہیے، راستہ تلاش کروانا چاہیے ان کی روشنی میں جو اپنے آپ کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالیں جو دوسروں کو دیتے ہیں، یعنی کہ ایسے علماء ہوں، ایسے اسکالر ہوں، ایسے واعظ کرنے والے ہوں، ایسے پریچرز ہوں، ان کی لائٹ میں چلیں، ان کے لیمپ کی روشنی میں چلیں، جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تاکہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو ہمیشہ ایڈریس کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ ہمارا نفس کہیں رائٹ یا لیفٹ تو نہیں ہو رہا، اور اس کے لیے ہمارے پاس گائیڈنس
وہی ہیں جو اپنے خیالات کی پیروی نہیں کرتے مگر اس علم کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے ذریعے ان تک ملا، اور اپنی زندگی کو اسی طرح گزارتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے کہا ان کی پیروی کرو جو کہ سیدھے سیدھے اپنے اعمال اور افکار میں فرق نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ رک کے ایک ذرا ایگزامپل سے بات کریں کہ ہمارے معاشرے میں، چاہے وہ کہیں کا معاشرہ ہو، چاہے انڈیا ہو، پاکستان ہو، عرب ملک ہو، کہیں بھی ہو، آج کل کے زمانے میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو ممبروں پہ جا کے وعظ و نصیحت کرتے ہیں، جو ممبروں پہ جا کے بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں وہ چیز نہیں ہوتی، ان کے اعمال میں وہ افکار، وہ کام نہیں کرتے جو وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک مثل مشہور ہو گئی ہے کہ نہ کہ وہ کرو جو وہ کہیں بلکہ وہ کرو جو وہ کریں۔ اور اس کی مثال آج کے زمانے میں تو بہت ملتی ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی بہت ساری مثالیں تھیں۔ اسی لیے تو جو میں نے پہلے بیان کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے سے جب پوچھا گیا کہ اے امام، یہ لوگوں کے بارے میں آپ کے ساتھ جو زیادتی کی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ممبروں پہ جا کے تو رسول اللہ کی باتیں کرتے ہیں اور لیکن اپنے پاؤں کے نیچے رسول اللہ کی عطرت کو کچلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اس طرح مارا جس طرح فرعون نے مارا تھا، مردوں کو ذبح کر دیا اور عورتوں کو رہنے دیا۔ انہوں نے رسول اللہ کے احکام کا خیال نہیں رکھا، انہوں نے کلام مجید اور قرآن مجید کی ہدایات کا خیال نہیں رکھا، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے دینا سوائے اس کے کہ مودت فی القربہ۔ تو جب امام یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی کہہ کچھ رہے تھے، کر کچھ رہے تھے۔ آج بھی لوگ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی پیروی کرو جو کہتے وہی ہیں جو کرتے ہیں۔ اور پھر اسی خطبے میں دوسری بات امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم لوگ اس سورس سے پانی لو اور انفارمیشن لو اور نالج لو جو کہ پیور سورس ہے، جو کہ صاف پانی ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی یہ پسند کرے گا کہ ایسے جگہ سے پانی لیں جو گندلا پانی ہے؟ یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ اگر ہم لوگ پسند نہیں کرتے کہ جہاں پہ گندا پانی ہے، جہاں پہ فضلہ ہے، جہاں پہ گندگی پڑی ہوئی ہے پانی کے اندر، وہاں سے پانی پی سکیں، تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ اپنی روح کی غذا، اس روح کی غذا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف متعین کی ہے تاکہ ہماری روح اوپر کی طرف چلے، اور وہ ہے قرآن مجید اور قرآن مجید کی تفسیر اور احکام ریلیجن، اگر ہم ان کو اس جگہ سے، اگر ہم دنیا کی غذا اس جگہ سے نہیں لیتے جہاں پہ فضلہ پڑا ہے بلکہ دیکھتے ہیں جہاں پہ صاف جگہ ہے، تو ہم ایسا کیوں سوچیں گے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی روح کی غذا ایسی جگہ سے لیں جہاں پہ فضلہ ہے، جہاں پہ گندگی ہے، جہاں پہ صحیح غلط خلط ملط ہو چکا ہے، جہاں پہ تقوی نہیں جس کی وجہ سے حق اور باطل میں فرق نہیں، جہاں پہ تقوی نہیں جس کی وجہ سے صحیح غلط میں فرق نہیں، جہاں پہ ان لوگوں نے اہل بیت رسول کو مارا ہے، جہاں پہ ان لوگوں نے اہل بیت رسول کا حق غصب کیا ہے، جہاں پہ ان لوگوں نے اہل بیت رسول کے گھر کے اوپر آگ لگائی ہے، جہاں پہ ان لوگوں نے تمام برائیاں کی ہیں، ورسس اس جگہ سے جہاں پہ سیدھا راستہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کا راستہ، اس راستے کو جس کو رسول اللہ نے کہا کہ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ
ہے، وہ راستہ جہاں پہ قرآن نازل ہوا، وہ راستہ جہاں پہ اہل بیت نبوہ ہے، جہاں پہ قرآن لکھا جاتا رہا، جہاں پہ قرآن کمپائل کیا، جہاں پہ رسول اللہ کا علم ہے، جو رسول اللہ نے کہا کہ میرا اول بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، بیچ والا محمد ہے، ہر کوئی محمد ہے۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علماء رسولوں کے نائب ہیں، ان کے جانشین ہیں۔ علماء وہ ہوں گے جو راستے کی ہدایت کریں گے، جو وہ کریں گے جو کہیں گے، جو وہ کہیں گے جو پیور سورس سے ملا ہو، نہ کہ وہ علماء جو کہ اپنے وقت کے حکومت کے پیڈ غلام تھے، جو کہ اپنے وقت کی حکومت کے لیے حدیثیں کمپائل کرتے تھے چینجز کر کے، جو کہ اپنی وقت کی حکومت کے لیے تمام ریلیجن کو خلط ملط کر دیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ آپ لوگ سوال نہ کریں، اگر کسی کے پاس حدیثیں ہیں تو ان کو پہلے مار دیا اور پھر حدیثیں کمپائل کی، اور پھر فتویٰ بھی دیا مارنا بھی جائز ہے، اور پھر فتویٰ بھی دیا کہ قرآن مجید کو جلایا گیا تو اس کا جلانا بھی جائز ہے۔ یہ علماء حق نہیں ہو سکتے۔ علماء حق جو پیغمبروں کے نائب اور وصی اور ولی ہیں، یہ وہی ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ وہی اہل بیت نبوہ ہیں کہ جب تمام گھر لٹا دیا، کربلا میں تمام گھر لٹا دیا، اور امام حسین علیہ السلام جو نواسہ رسول تھے، جو حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے تھے، ان کو اوریا مٹی میں غلطہ چھوڑ کر اس حالت میں کہ جسم ٹوٹ چکا تھا، گھوڑوں کی سموں سے جسم ٹوٹ چکا تھا، اور اس جسم نازنی کو ریگ تباہ پہ چھوڑ کر جب یہ اہل حرم کو لے کے اپنے ساتھ بازاروں میں جاتے تھے، اور سر امام حسین نوک نیزہ کے اوپر تھا، یہاں تک کہ ایک بار جب بازار میں گئے تو ایک شخص کہتا ہے جو کہ اصحاب رسول میں سے تھا، وہ امام زین العابدین کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ ایک لاغر اور ناتوان جوان ہے جس سے سیدھا چلا نہیں جاتا، ہاتھوں میں بیڑیاں لے کے چل رہا ہے سر جھکائے، آگے آگے وہ چلتا ہے اور اس کی بیڑیوں میں سے آواز آتی ہے، اور وہ سر جھکا کے چلتا ہے اور خاموشی سے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ لوگ چار طرف سے اس کے اوپر ہجوم کیے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے باغی، کوئی کہتا ہے ظالم، کوئی کہتا ہے نامسلمان، وہ خاموشی سے چلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے چند بیویاں آ رہی ہیں، چند بیویاں ایک کے پیچھے ایک آتی ہیں، سب نے اپنا منہ سر بالوں سے چھپایا ہوا ہے، سر کے اوپر نظر نہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ روم، کوئی کہتا ہے یہ کہیں کے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، انہیں بادشاہ نے فتح کیا ہے۔ وہ صحابی جب اس نے اس آدمی کے، اس جوان کے نور کو دیکھا، وہ تڑپ گیا، وہ نور کے والے کے پاس آیا اور کہتا ہے سلام ہو تم پر اے قیدی۔ جیسے ہی اس نے سلام سنا اس قیدی نے، جس کو ابھی تک کسی نے سلام نہیں کیا تھا، اس نے کہا کہ وعلیکم السلام اے نانا کے صحابی۔ اب وہ بندہ تڑپ گیا، اس نے کہا اس نے کیسے کہا نانا کے صحابی، اسے کیسے پتا چلا کہ میں نانا کا صحابی ہوں، اور نانا کیوں کہا، نانا کیوں کہا، یہ ہے کون؟ جیسے ہی اس نے پوچھا کہ آپ ہے کون، کہا میں علی ابن الحسین ہوں،
میں حسین کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا پوتا ہوں۔ نام فاطمہ زہرا سنا تو وہ تڑپ گیا، اس نے کہا یہ فاطمہ زہرا، حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد یہاں پہ کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ حسین مارے گئے، وہ جو سر آگے ہے وہ حسین کا ہے۔ اس نے سر کو دیکھا اور رونا پیٹنا شروع کیا، ہائے حسین۔ اس نے کہا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں کہ بیویاں پیچھے ہیں، وہ بیویوں کے پاس گیا اور سر کو جھکا کے وہ کہتا ہے کہ بی بی السلام علیکم، اس موقع کے اوپر میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، لیکن اس موقع پہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میرا دل کٹتا ہے آپ کو دیکھ کے۔ بی بی نے کہا کہ اگر کچھ مدد کر سکتے ہو تو ایک کام کرو، آگے جا کے نیزے والے سے کہو کہ سر حسین کو اور باقی سروں کو آگے لے جائے تاکہ لوگ ہماری طرف نہ دیکھیں۔ وہ جا کے کہتا ہے کہ میں سر حسین والے سے کہا کہ میرے کچھ پیسے ہیں، تم آگے لے جاؤ، اور وہ آگے لے گیا۔ یہی سر وہ تھا، حضرت فاطمہ زہرا کا بیٹا، یہ امام حسین کا سر وہ سر تھا کہ جب یزید کے دربار میں لایا جاتا تھا، یزید پہلے اپنے سامنے رکھواتا تھا، ایک تشت میں رکھواتا تھا سر حسین کو، جس کے اوپر رسول اللہ نے منہ سے لیے، اس سر کو جس کو فاطمہ زہرا اپنی گود میں لے کے جھولا جھلاتی تھی، علی مرتضیٰ اپنی گود میں لیتے تھے، اس سر کو لے کے پہلے تشت میں رکھواتا تھا، پھر اس سر کو چھڑی سے مارتا تھا، پھر اس سر کو اپنے دسترخوان کے نیچے، میز کے نیچے رکھواتا تھا اور اس کے اوپر کھانا کھاتا تھا اور شراب پیتا تھا، پھر اس سر کو لے کے اپنی مسند کے نیچے رکھواتا تھا۔ وہ سر پنجتن پاک کا سر، وہ سر جو نور خدا کا سر تھا، وہ سر اپنے قتلت الحسین اولاد، اے اللہ اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حجاز کو آزاد فرما، بیت اللہ کو اہل بیت کے پاس واپس لوٹا دے، انک انت السمیع العلیم۔